الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ معزز محترم امام و خطیب اس جامع کے دیگر علماء کرام، حاضرین جمعہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ آج ہم سب کو جمعہ میں اکٹھے ہونے اور جمعہ ادا کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائی۔ الحمدللہ۔ میں آپ کا بھی شکر ادا کر رہا ہوں کہ آپ وقت مقررہ پر یہاں تشریف لائے، اور ویسے پہلے آنا بھی چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی چند باتیں آپ کے سامنے آج رکھوں گا، اگر 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے تو معافی چاہوں گا۔ نمبر 1، اس سے پہلے بھی مجھے خطبہ کا موقع ملا تھا اور میں اشارہ کیا تھا کہ مؤذن کا جواب دینا چاہیے۔ جب مؤذن اذان دے تو جواب دینا چاہیے۔ ابھی میں دیکھا کہ اکثر لوگ شاید اذان کا جواب نہیں دیے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ مؤذن کا جواب دینا چاہیے، جمعہ ہو یا 5 اوقات ہو۔ اگر کوئی شخص مؤذن کا جواب دیتا ہے یعنی اذان کا، بندے کو نیکی کیا ملے گی؟ حدیث غالباً مسلم کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول۔ جب مؤذن کو آپ اذان دیتے ہوئے سنیں تو ٹھیک مؤذن جس طرح کہتا ہے اسی طرح سننے والے بھی کہے، مطلب جواب دے۔ ٹھیک، اور بھی 2 لائن کی حدیث ہے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مؤذن کا اذان کا جواب دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا، حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ۔ اگر کوئی شخص اذان کا جواب دیتا ہے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو گئی۔ تو اذان کا جواب دینا چاہیے، 1۔ نمبر 2، میں کہا کہ جمعہ کے دن ویسے بالخصوص پہلے آنا چاہیے۔ کتنا پہلے؟ جتنی پہلے آپ کی مرضی ہے آئیے، جمعہ کے حکم ہی میں ہوں گے، لیکن بالخصوص خطبہ شروع ہونے سے پہلے آپ کو آنا ہی چاہیے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ بہت سے لوگ خطبہ شروع ہونے کے بعد نماز پڑھنے آتے ہیں جمعہ کے دن، تو ان کا کیا حکم ہے اور جو پہلے آتے ہیں ان کی کیا فضیلت ہے؟ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں،
حدیث صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا کان یوم الجمعہ، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو جمعہ کے دن مسجد کے ہر گیٹ اور دروازے میں فرشتے کاپی اور قلم لے کے کھڑے ہوتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، جمعہ کے دن جو جمعہ پڑھنے آتے ہیں پہلا جو شخص آیا تو فرشتے اس کا نام لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد لکھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو آتے ہیں لکھ لیتے ہیں، وہ لکھتے رہتے ہیں کب تک؟ جب تک خطیب ممبر پہ بیٹھتا نہیں ہے۔ جیسے ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے رسول نے جو کہا وہی میں کہہ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا جب ممبر پہ خطیب بیٹھ جاتا ہے خطبہ کے لیے تو فرشتے اس کے بعد آنے والوں کا نام نہیں لکھتے بلکہ رجسٹر کو یوں بند کر دیتے ہیں، یطوئون الصحف، بند کر کے یسمعون الذکر، خطبہ سننے لگتے ہیں۔ صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی۔ تو آپ کوشش کریں کہ ہفتے میں ایک دن ہماری یہ جماعت ہوتی ہے، باقی تو 5 اوقات ہم لوگ اپنی اپنی چھوٹی مسجد میں پڑھتے ہیں، تو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ہم ایک دن کم از کم خطبہ سے پہلے جائیں، دنیا کے کام کاج کو چھوڑیں۔ نمبر 2۔ نمبر 3، جمعہ کے دن عام طور پر کچھ لوگ پہلے تو آتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جو عمل ہونا چاہیے وہ عمل نہیں کے برابر لوگوں میں دیکھتا ہوں۔ جمعہ کے دن بالخصوص کئی ایک اعمال ہے، ان میں سے ایک سورہ کہف کا پڑھنا۔ میں یہاں دیکھا تقریباً لوگ بیٹھے ہیں، پہلے تو آئے آپ، لیکن ہونا یہ چاہیے تھا کہ مسجد آپ پہلے پہنچے۔ گھر میں آپ کو موقع نہیں ہے، بچے ہیں، کام کاج ہے اور مصروفیات ہیں گھر میں، ٹھیک ہے، لیکن مسجد آ کے کم از کم سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، تو سورہ کہف کم از کم پڑھیے۔ تو یہ کمی میں نے دیکھا، بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو لوگ بالخصوص پڑھے لکھے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، تو پہلے آ کر کے کم از کم سورہ کہف کی 10 آیتیں کم از کم پڑھیں۔ آپ کم از کم 10 آیتیں پڑھنی چاہیے، بہت سے فائدے ہیں، بہت سے فائدے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ بہرحال نمبر 2 جو بڑا اہم سنت ہے یا عمل ہے، جمعہ کے دن بالخصوص سب سے زیادہ درود پڑھنی چاہیے۔ درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود آپ کو برابر پڑھتے رہنی چاہیے۔ اب اس کی فضیلت کیا ہے؟ تو 3 حدیثیں ہیں، ایک ابو ہریرہ کی، ایک ابو درداء کی، ایک انس بن مالک کی۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی صلاۃ واحدہ، اس کا ترجمہ یہ ہوا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے یا پڑھتا ہے، من صلی علیہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود، یہ جو میں نے پڑھا درود ابراہیمی، اللہم صلی علی اللہم بارک علی، ایک مرتبہ، اگر ایک مرتبہ کوئی پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی 10 رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک حدیث ہو گئی۔ دوسری حدیث میں ہے کہ من صلی علیہ صلاۃ واحدہ، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، 10 گناہیں معاف کر دیے جاتے ہیں جو آپ نے کیا ہے، اور ان کے درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ تیسری فضیلت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح کے وقت اگر کوئی 10 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے اور شام کے وقت 10 مرتبہ، صبح 10 مرتبہ اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد، 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار 5 10 مرتبہ، اور شام کے وقت 10 مرتبہ۔ اب اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، جو شخص صبح کا وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ یہ درود پڑھتا ہے، مجھ پر یہ سلام بھیجتا ہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے میں محمد شفاعت کروں گا قیامت کے دن۔ یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، اور بالخصوص جمعہ کے دن آپ کو یہ درود پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال ہم لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے
QH میسج چینل ایک اسلامک چینل، اس چینل کو سبسکرائب کر کے اس کو سپورٹ کرے اور اس میں بیان تقریر اسلامک ویڈیو ملیں گے۔ جزاک اللہ خیرن۔